اسلام کہتا ہے کہ میرا ماننے والا وہ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہو اور اس کے کپڑے پاک بھی ہوں، صاف بھی ہوں، ستھرے بھی ہوں اور نکھرے ہوئے بھی ہوں، وہ ایک ترتیب کے اندر ہوں۔ جس طرح ہمیں اسلام نے بال رکھنے کے متعلق فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بال رکھے وہ بالوں کو خوب سنوار کے رکھے، کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، الجھے ہوئے ہوں، اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے اپنے بالوں کو سنوار لیتا، اپنے بالوں کو ٹھیک کر لیتا؟ تو ہمیں اسلام پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ اور اسی طرح کپڑے پاک ہیں، بظاہر پاک ہیں، لیکن وہ حرام کی کمائی کے لیے گئے ہیں، تو اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے چیز لی ہے، کپڑے لیے ہیں، یہ جس پیسوں سے لیے ہیں وہ پیسے بھی پاک ہونے چاہیے، وہ حلال کے ہونے چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سین حرم کے اندر ایک شخص لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے کپڑے بھی حرام کی کمائی کے ہیں، اس کا بدن بھی حرام کی کمائی سے پلا ہے، اس کے منہ کے اندر، پیٹ کے اندر جو لقمہ گیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو اس لیے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو حرام کے لقمے کو اپنے اندر جو ہے نا شامل کرتا ہے اور حرام کی چیز کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے لباس پہنا، جو لباس ہم زیب تن کرتے ہیں، اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ پردہ ہو، لباس پہننے کا پہلا مقصد پردہ، دوسرا مقصد سردی اور گرمی سے حفاظت کرنا، اور تیسرا مقصد زینت، خوبصورتی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ میرا ماننے والا وہ ان سارے انداز کے ساتھ وہ خوبصورت نظر آئے۔ تو زینت سے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، بلکہ زینت کو ترجیح دی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے ایک شخص آیا تو صحابہ کہتے ہیں اس کا جو لباس تھا نا وہ گدلا سا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس شخص کے پاس کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ جس سے اپنے لباس کو صاف ہی کر لیتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ تو آج کا جو ہے نا وہ درویش جو بنا پھرتا ہے وہ کہتا ہے، آج کا ملنگ وہ کہتا ہے جی میں 6 مہینے ہو گئے ہیں میں نے غسل نہیں کیا، میں ملنگ ہوتا ہوں، میں نہاتا نہیں ہوں، میں کپڑے نہیں بدلتا، میں ملنگ ہوتا ہوں۔ بھئی یہ درویشی نہیں ہے، یہ تو ناپاکی ہے۔ اسلام تو ناپاکی کو دور کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہیں غسل فرض ہو گیا تو فوراً جو ہے نا تم پاکی حاصل کرو اور فوراً غسل کرو۔ تو یہ اسلام ہے۔ اسلام نے اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اسلام کہتا ہے تم پھر بھی ناپاک نہ رہو، فوراً تیمم کر لو، تم فوراً تیمم کر کے پاک ہو جاؤ۔ تو اسلام تو پاکیزگی کا درس دیتا ہے، لیکن آج کل وہ کہتے ہیں جی ہم ملنگ ہوتے ہیں، ہم درویش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے اور انہوں نے جو لباس پہنا تھا نا وہ کچھ معمولی سا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مخاطبہ کر کے فرمایا کہ تیرے پاس مال ہے؟ جی حضور مال ہے۔ فرمایا تیرے پاس کس طرح کا مال ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس بھیڑ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، میرے پاس غلام بھی ہیں اور بھی مال ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تجھ پر انعام کرتا ہے، تجھ پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی کرو، تو تمہارا لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انداز کو خوبصورت رکھتے، سادہ لیکن خوبصورت ستھرا لباس ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو بال ہوتے، اپنی جو مبارک داڑھی ہوتی، اس کو بھی سنوار کے رکھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں صحابہ کرام باہر بیٹھے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے، تو حضور گھر سے اٹھے اور صحابہ سے ملنے کے لیے جانے لگے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا آگے بڑھے اور صحن کے اندر ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے گھڑے کے اندر اپنا مبارک چہرہ دیکھا، اور اس چہرے اس پانی کے اندر دیکھ کر حضور نے اپنی مبارک داڑھی کے بالوں کو اور اپنے سر اقدس کے بالوں کو درست فرما لیا اور بہتر فرما لیا۔ تو جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن میرے دیکھنے کے انداز کو حضور سمجھ گئے،
تو حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا عائشہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جائے تو خوب سنور کے جائے، خوب سج کے جائے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے جو ہمیں خوبصورتی کا درس دیتا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم خوب پاکیزہ صاف ستھرے رہو۔ فرمایا گیا کہ 10 چیزیں ہیں جو فطرت سے ہیں، اس کے اندر فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرنا، داڑھی کو بڑھانا، ناک کو پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کرنا، اور بغلوں کے نیچے جو بال ہیں ان کو نوچنا، اور زیر ناف جو بال ہے اس کو مونڈنا، اور ختنہ کروانا، انگلیوں کے پوروں اور انگلیوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا، اور مسواک کرنا، اسی طرح ناخن تراشنا۔ اور راوی کہتا ہے کہ 10ویں چیز مجھے بھول گئی، شاید وہ حضور نے فرمایا تھا کہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو نبیوں کی سنت ہے، یہ 10 چیزیں ہیں جو فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ تو ہمیں پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت، یہ اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے ہمیں منہ کو صاف رکھنے کے لیے بڑی خوبصورت چیز عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے، اور اتنی تلقین فرمائی مسواک کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں امت پر شاک نہ جانتا تو میں ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ اتنی اہم چیز ہے مسواک۔ مسواک کے بہت سارے فوائد علماء نے گنوائے ہیں۔ اس سے نظر تیز ہوتی ہے، دماغ کی قوت بڑھتی ہے، اس مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، منہ کی جو بیماریاں ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ تو بہت سارے فوائد ہیں مسواک کے۔ ہمیں تو اپنے منہ کو، اپنے دہن کو اتنا سونا اور اتنا پاکیزہ رکھنے کا درس دیا گیا ہے کہ فرمایا کہ تم لہسن اور پیاز کھا کر مسجد کے اندر نہ ہو۔ اگر کسی وجہ سے کھانا پڑ گیا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی طرح، تو پیاز اور لہسن کھا کر تم مسجد کے اندر نہ ہو۔ یہ منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے منہ کی اسمیل سے، بدبو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں۔ میرے رسول نے اپنے عمل سے لوگوں کو یہ تبلیغ فرمائی، صرف قولی نہیں بلکہ حضور نے فعلی طور پر، عملی طور پر پیغام دیا۔ میرے رسول کا جب آخری وقت تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ حمیرہ مجھے مسواک دی جائے۔ تو ام المومنین نے مسواک پیش کی، تو وہ کچھ سخت تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چبائی نہیں جا رہی تھی۔ فرمایا کہ اس کو نرم کرو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ کے اندر اس مسواک کو رکھا، اس کو نرم کیا اور پھر حضور کو پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت کے اندر اس مسواک کو فرمایا، اور ام المومنین نے ساری زندگی اس بات پہ ناز فرمایا کرتی تھی کہ آخری وقت کے اندر میرا لعاب اور حضور کا لعاب آپس کے اندر اکٹھے ہو گئے تھے، تو یہ ناز فرمایا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت کے اندر بھی مسواک کو کرنا اور پاکیزگی کو حاصل کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو محبوب جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا منہ یہ پاک ہونا چاہیے، یہ ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہو، اور جو باطنی ہے، گالی گلوچ اور چغلی، غیبت اور اس طرح کی جو چیزیں، ان سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہماری جو غذا ہے وہ بھی پاک ہو۔ ہماری غذا جو ہے وہ غلاظتوں سے پاک ہو، یعنی ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ لگی ہو، اور اسی طرح وہ خود نجس نہ ہو، جس طرح مردار ہے، خنزیر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو خود نجس ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ تم اس کو بھی استعمال نہ کرو۔ اور جو چیز حلال ہے تم اس کو لینے کے لیے حلال کے پیسوں سے تم خریدو، تو حلال کے پیسوں سے اس چیز کو تم حاصل کرو۔ فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، جو بدن حرام کے پیسوں سے پلے گا کل قیامت والے دن وہ جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو روپے لے رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، یہ حرام کا تو نہیں ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ وہ ظاہری نجاست بھی اس چیز پہ نہیں لگی ہوئی، تم نے حلال سے لی ہے لیکن تم اس کو ذبح نہیں کرتے، تم مرغی پکڑی ہے اور اس کی گردن توڑ کر اس طرح کھانا شروع کر دیا، تو اس سے بھی منع کیا۔
فی نفس ہی بھی وہ حلال ہو، یعنی اس کو حلال کر کے اللہ کے نام سے اس کو کھایا جائے. تو یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ تم پاکیزہ لو، تم ستھرا لو. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں ذرا. ہمارے سامنے کھانا پڑا ہے تو سب سے پہلے ہماری آنکھیں اس کھانے کو دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر غلاظت تو نہیں، اس کے اندر گندگی تو نہیں، اس طرح کوئی معاملہ تو نہیں. ہماری آنکھ نے چیک کیا سب سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ بنائے، ہم ہاتھ سے پکڑ کر منہ تک لاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے کہ سارے جتنے بھی جانور ہیں ان کو کھانے کے لیے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ جس انسان کے سر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چوکھٹ کے لیے بنایا ہے، یہ کھانے کے لیے سر نہ جھکائے، یہ میری بندگی کے لیے سر جھکائے. تو یہ کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر منہ تک لے کے آئے. تو سب سے پہلے ہماری آنکھ نے دیکھا، اس نے چیک کیا، پھر ہمارے ہاتھوں نے پکڑا اور محسوس کیا اور دیکھا. تو جب ہمارے ہاتھ نے چیک کیا کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سخت نہیں ہے، یہ کھا سکتے، اس ہاتھ نے محسوس کیا، تو پھر ہم اٹھا کے منہ کے قریب جب لائے تو اللہ تعالیٰ نے منہ کے قریب ہمارا یہ سینسر ناک لگا دیا. اب یہ چیک کرتا ہے کھانے کو کہ یہ پاک، یہ اس کے اندر بدبو تو نہیں آ رہی، یہ خراب تو نہیں ہے. ہمارا یہ سینسر ناک چیک کرتا ہے. پھر اس سینسر سے گزار لیا، یہ ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور نظام بنایا، ہم نے منہ کے اندر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے دانتوں کی چکی بنائی کہ اس دانتوں کی چکی کے اندر پیس کر کھانے کو نرم کر کے پھر تم اپنے حلق سے نیچے اتارو. کیسا ہمارا معبود ہے، کیسا ہمارا رب ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ حرام کا کوئی لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارے، غلاظت والا نجس کوئی چیز وہ اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ظاہری انتظام فرما دیا کہ ہماری آنکھ دیکھ لیتی ہے، ہمارے ہاتھ چھو کے چیک کر لیتے ہیں، ہمارا ناک وہ سونگ کے چیک کر لیتا ہے، پھر اسی طرح ہماری زبان ہے یہ چکھ کے چیک کر لیتی ہے، پھر دانتوں نے پیس کے چیک کیا. اب وہ حلال کا ہے یا نہیں یہ ہمارے ضمیر نے چیک کرنا ہے، یہ ہمارے اندر نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے جو کھانا لیا ہے یہ حلال کے پیسوں کا ہے یا 2 نمبری کر کے میں لے کے آیا ہوں. تو یہ ہم نے خود چیک کرنا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ سسٹم ایسا بنا دیا. اللہ اکبر. تو ہمیں کھانا، وہ غذا جو ہے وہ بھی پاک اور صاف کھانے کی تلقین کی ہے، اور فرمایا گیا کہ کھانے سے پہلے تم کھانے کا وضو کر لو. کھانے کا وضو کیا ہے کہ تم ہاتھ دھو لو اور کلی کر لو، یہ کھانے کا وضو ہے. تو یہ ہمیں اسلام نے پاکیزہ خوبصورت یہ درس دیا ہے. اچھا، یہ کھانے پینے کا یہ بھی تو صاف ستھرا رکھنا ہی ہے. اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اطراف کو بھی خوبصورت رکھنے کی تلقین کی ہے کہ ہمارا جو آس پاس کا ماحول ہے یہ بھی خوبصورت اور صاف ہونا چاہیے. اور اگر آس پاس کا ماحول صاف نہیں ہوگا تو جو گرد و غبار ہے وہ دوبارہ ہمارے گھر پہنچے گی، ہماری صحت کو خراب کرے گی، ہمارے ماحول کو خراب کرے گی. لیکن ہمارا معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم سارے گھر کی صفائی کی، شام کو کوڑا شاپر کے اندر ڈالا اور رات کے اندھیرے کے اندر ہم دوسرے کے دروازے پہ پھینک آئے. اب دوسرے نے بھی یہی کیا، اس نے بھی اپنے گھر کا کوڑا اکٹھا کیا، اس نے بھی گلی کے اندر باہر پھینک دیا. سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینک دیا. صبح ہوئی تو ساری گلی گندگی سے بھری ہوئی تھی. اب کیا ہوگا؟ وہ ساری گلی گندگی سے بھر گئی، اگلے دن ہمارے پاؤں سے لگ لگ کے دوبارہ گندگی ہمارے گھر میں آ جائے گی. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اس کوڑے کرکٹ کو اٹھا کر ڈسٹ بین کے اندر پھینکتے، روڑی کے اوپر پھینکتے، کسی اس جگہ پہ پھینکتے جہاں اس کا جو ٹھکانہ ہے اس کو وہاں پر پہنچایا جائے. لیکن ہم صرف اپنی جگہ کو صاف کرنے کے روادار ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کو ملحوظ خاطر رکھیں. اسی طرح ہم اپنے ماحول کو دیکھیں گے تو ہم نے گھر اتنے پیسے لگا کے بنا لیا، 10 کروڑ روپے لگا کے کوٹھی بنا لی، لیکن جو سامنے ہمارے گھر کے سامنے جو گلی ہے اس کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے، کیچڑ بنا رہتا ہے، لوگ گرتے ہیں، کتنے بچے گر جاتے ہیں. ہم نے 10,000 روپے گلی پہ لگانا گوارا نہیں کیا. یہ کیسے ہم لوگ ہیں؟ ہم کیسی صفائی کو پسند کرتے ہیں؟
اسی طرح ہم سارا گھر بنا لیا اور واش روم کے لیے جو گٹر بنانا تھا وہ گلی کے اندر بنا لیا. اب گلی کے اندر جو گٹر بنا وہ تھوڑا اونچا رکھا جاتا ہے, تو 2 فٹ جگہ جو ہے نا وہ اس گٹر نے گھیر لی. اب وہ گلی سے تھوڑا اونچا تھا تو گزرنے والوں کو ٹھوکریں لگتی ہے, گزرنے والوں کے کتنے اندھیرے کے اندر کتنے بزرگ زخمی ہوئے, ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم 5 نمازیں پوری پڑھ لیتے ہیں, ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے, ہم جو ہے نا وہ سال کے بعد زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں. یا جو جتنے لوگ ہم سے پریشان ہوتے ہیں کیا ہم نے وہ بھی دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم پریشان پھر بھی ہیں, ہم دکھی پھر بھی ہیں. بھائی ہم نے دیکھے تو صحیح, ہم نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. وہ تو ڈرتے آپ سے بات نہیں کرتے کہ یار چودھری صاحب, سردار صاحب, سیٹھ صاحب یہ کیا کہیں گے. وہ تو بیچارے روزانہ بوڑھے جو ہے نا ٹکرا کے گزر جاتے ہیں, ان کے کتنے کے جو ہے نا گھٹنے زخمی ہو گئے, کتنے کے پاؤں زخمی ہو گئے, ہم نے گوارا ہی نہیں کیا, ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے. اور لوگوں اچھا اسی طرح ہم نے گھر بنایا, دروازہ بنا لیا, ہم نے جو اپنی سین کی جگہ ہے وہ اونچی رکھی, تو ہمیں 2-3 سٹیپ بنانے تھے, سیڑھیاں بنانی تھی, تو ہم نے گلی کے اندر بنا لی. 2 فٹ گلی 10-12 فٹ کی گلی ہے, تو ہم نے 2 فٹ گلی جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر سیڑھیاں بنا کے وہ اپنے قبضے میں رکھ لی. تو ہم سوچیں یار ہم نے اتنی جگہ جو گلی کی تھی لوگوں کی جگہ تھی, تو ہم نے وہ خود استعمال کر لی, لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے. تو اگر ہم نے اونچی جگہ رکھنی تھی تو اپنا دروازہ اندر لے جاتے اور سیڑھیاں اندر بناتے, ہم لوگوں کا جینا حرام نہ کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 5-6 فٹ کی گلی ہوتی ہے, اور جب نالی بننے کا موقع آتا ہے تو کہا جاتا ہے جی آپ نا ایک طرف سے نالی جو ہے نا وہ بنا لیں تاکہ دونوں سائڈوں کے گھروں کا جو پانی ہے نا وہ اس نالی کے اندر آ جائے. وہ کہتے جی ہم تو نہیں اس طرح کرنے دیتے, ہم اپنی طرف نہیں بننے دیں گے. دوسرے کہتے ہیں ہم نہیں اپنی طرف بننے دیتے. پھر ضد بازی پیدا ہوئی, پھر ہوتا کیا ہے دونوں طرف نالیاں بن جاتی, دونوں طرف نالیاں بنانا پڑتی مجبوراً. اب ہوتا کیا ہے 6 فٹ کی گلی ہے تو بقیہ جو گلی ہے وہ 3 فٹ رہ گئی, 4 فٹ گلی رہ گئی. اب وہ نالی صاف کرنے والے آئے, انہوں نے اس طرف سے بھی گند نکالا, اس طرف سے بھی گند نکالا, وہ درمیان میں پھینک دیا, وہ چلنا ہی دشوار ہو گیا. اب چلا ہی نہیں جاتا, وہ گندگی تو پاؤں سے لگ لگ کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں, گھر بھی خراب ہوتا ہے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ ایک شخص کہتا کہ ہماری طرف سے بنا لیں, آپ اس طرف پانی ڈالنے دیں. تو ہم گلی محلوں کو اپنے راستوں کو خود صاف کریں. یہ ہمارا دیش ہے, یہ ملک ہمارا, یہ گھر ہمارا ہے, ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. تو اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے, اور ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ ستھرے نکھرے ہوئے نظر آؤ. ہم کیا کرتے ہیں, وہ بچوں نے کوئی چیز کھائی تو ہم گلی کے اندر یوں پھینک دیتے ہیں, وہ کچھ چیز شاپر وغیرہ ریپر ہوئے تو وہ گلی کے اندر پھینک دیے. بھئی گلی کے اندر کوئی روڑی ہے, ہم اس کو وہاں سے گلی بھی اپنی صاف کریں اور گلی صاف کر کے اس جگہ پہ پھینکے جہاں پر اس کی ڈسٹ بین ہے, جہاں پہ اس کی جو نا ٹھکانے لگانے والی جگہ ہے. تو یہ گلی محلوں کو صاف رکھیں گے تو ہماری صحت ٹھیک رہے گی. اسی طرح مساجد کے اندر جو واش روم ہوتے ہیں, سکولز کے اندر واش روم ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر ہیں, تو وہ لوگ نہیں صاف کرتے, حالانکہ ہم خود استعمال کرتے ہیں لیکن صاف نہیں کرتے. جی دیکھی جائے گی, لوگ خود کر لیں گے. تو جب استعمال ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ باری لگا لی جائے, اور یہ صاف ستھرائی کا ماحول دیکھو یہ ضرورت ہے, اور ہم نے وہاں جانا ہی جانا ہے قضائے حاجت کے لیے. تو جب ہم وہاں 2-4 منٹ جانا ہے تو پھر وہ کتنا اچھا ہو کہ وہاں صاف ماحول ہو. تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں گے تو اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بیٹا یہ صاف ستھرا ماحول رکھتے ہوتے ہیں. جب بچہ ہی دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو چیز پکڑی ہے وہ جس طرح چاہی پھینک دی, تو پھر وہ صفائی ستھرائی کے ماحول وہ نہیں اپناتے. جب والد اپنے کام سے دفتر سے آفس سے گھر آیا اور اس نے آ کر اپنا کوٹ یوں پھینکا, اپنے شوز یوں پھینکے, اور اپنی یونیفارم جو ہے وہ یوں پھینک دی, تو جب بچہ سکول سے آتا ہے وہ اپنے والد کو دیکھا ہوتا ہے اس نے, تو وہ بھی اسی طرح اپنا بیگ پھینک دیتا ہے, اپنی یونیفارم پھینک دیتا ہے. اس کو پتہ نہیں کس طرح سجا کے آرام کے ساتھ سنوار کے میں نے رکھنی ہے. تو وہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوبصورت ماحول اور پاکیزہ ماحول یہ ہم لے کے آئیں. یہ اسلام ہے
جو ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ہی، اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جس نے پانی کی اقسام بھی بیان کی ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے کہا کہ ایک پانی وہ ہے جو مائع مطلق ہے، وہ پانی جو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، جس طرح بارش کا پانی ہے جو اپنی اصلی حالت کے اندر ہے، دریا کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی، اس طرح جو پانی ہے جو اپنی اصل حالت کے اندر ہے، تو اسے ہم وضو بھی کریں، وہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ دوسری قسم پانی کی وہ ہے جو مائع مستعمل ہے، جو خود تو پاک ہے لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غیر مطہر ہے، وہ خود تو طاہر ہے لیکن وہ غیر مطہر ہے، دوسروں کو پاک نہیں کرتا۔ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کا گرا ہوا پانی، غسالہ، یہ استعمال شدہ پانی یہ ہے، تو اس سے آپ غسل دوبارہ وضو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تیسری قسم پانی کی وہ ہے جو مائع نجس ہے، جو گندا پانی ہے، ناپاک پانی ہے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں جو اقسام بیان کی ہیں پانی کی، باقی جو لوگ ہیں یہ تو ریسائیکل کر لیتے ہیں پانی کو، گٹر کا پانی ہے اس کو بھی ریسائیکل کر کے استعمال کر لیتے ہیں، اس کو انہوں نے ریسائیکل کیا، وہ اس کو صاف تو کہہ سکتے ہیں لیکن پاک نہیں کہہ سکتے، اس کو صاف ستھرا یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن پاک نہیں کہہ سکتے۔ پاک پانی وہی ہوگا جس کو اسلام نے پاک کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا جو مزاج ہے اس کو سمجھیں اور پاکیزگی کی طرف آئیں۔ جو اسلام ہمیں پیدائش سے لے کر وفات تک، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو غسل دیا گیا، جب وہ فوت ہوا تو پھر اس کو غسل دیا گیا، تو ساری زندگی بھی غسل اور وضو اور غسل اس کو ساتھ ساتھ رکھا گیا۔ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ آج سے ہی اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے گھر، اپنے اطراف اس کو خوبصورت اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو، جی میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میرا بدن نہیں ٹھیک۔ تو جب آپ خود صاف ستھرے رہیں گے تو خود سے بھی پیار ہوگا اور نماز پڑھنے کو بھی جی چاہے گا، نماز پڑھنے کو بھی جی چاہے گا۔ لیکن جب ہم خود طاہر نہیں ہیں، پاک ہی نہیں ہیں، صاف ستھرے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمارا جی بھی نہیں چاہے گا نا۔ تو اس لیے نماز اور نیکی کے کاموں کے آگے بڑھنے کے لیے ہم صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں۔ تو ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں، صاف ستھرے رہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گلی سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک شرابی ہے جس کا جو ہے نا وہ نالی کے اندر اس کا منہ ہے اور وہ گرا ہوا ہے، نشے کے اندر تھا اور وہ ساتھ اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ تو ان کے دل کے اندر رحم جاگا کہ ایک انسان ہے اور نالی کے اندر گرا ہوا ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور ان کا منہ دھویا اور اتنا بس کہا کہ اے بندہ خدا، اپنے ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہا ہے، اور اس کو گھر کا راستہ دکھایا۔ جب اس کو ہوش آئی تو کسی نے بتایا کہ سری سکتی تجھ پہ مہربان ہوئے تھے اور انہوں نے تجھے اٹھایا ہے۔ فوراً کانپ گئے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور مجھے اٹھایا۔ تو حضرت سری سکتی فرماتے ہیں اگلے دن جب میں تہجد کے لیے مسجد کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ایک شخص مصلی پہ کھڑا ہے، میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہی شرابی شخص تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تو دن کو میں نے اٹھایا تھا گندی نالی میں پڑا ہوا تھا۔ عاطف سے آواز آئی، اے سری سکتی، تو نے میری خاطر اس کا منہ دھو دیا، میں نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جو ظاہر کو دھوتے ہیں، ظاہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو بھی نکھار دیتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ آگے بڑھیں اور اپنے ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی پاکیزگی کا بھی ساماں کریں۔ اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے، صفائی والا دین اور پاکیزہ دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، پاکیزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ بھی فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی آس پاس کو، اپنی مساجد کو، اپنے محلوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے صفائی اور ستھرائی اس کے ماحول کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔